الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیات ہیں 116 سے لے کر 121 تک. پہلی آیت مبارک ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب دیتا ہے. پہلا جواب سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. کل لہ قانتون، سبھی اللہ کے تابعدار و فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر ہر چیز کا مالک ہے. جب آسمان اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے تو حضرت عیسیٰ بھی اسی میں آتے ہیں، باقی پیغمبر بھی اسی میں آتے ہیں، پیغمبروں کا بھی مالک ہے. کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے. اگر بیٹا ہو تو بیٹا ملکیت نہیں ہوتا ہے. آپ کی گھر آپ کی ملکیت ہے، آپ کی سواری آپ کی ملکیت ہے، آپ کی زمین آپ کی ملکیت ہے، آپ کی دکان آپ کی ملکیت ہے، لیکن بیٹا ملکیت نہیں ہوتا. چنانچہ یہ شرعی مسئلہ بھی ہے. اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں رہا. اگر کوئی غلام ہے اور باپ نے اس کو خرید لیا، باپ نے غلام کو خرید لیا، تو باپ کی ملکیت میں غلام آتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے، کیونکہ بیٹا باپ کی ملکیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین اس کی ملکیت ہے، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو ملکیت نہیں ہوتی. بیٹا تو اسی کی جن سے آگے اس کی نسب کا سلسلہ ہوتا ہے جو آگے چلاتا ہے. آسمان و زمین میں ہر چیز اس کی ملکیت ہے. دوسری اگلی بات، کل لہ قانتون، تمام چیزیں اللہ کی تابعدار ہیں، تمام چیزیں اللہ کے حکم بردار ہیں، تمام چیزوں میں اللہ کو حکم چل رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ کو حکم چل رہے ہیں، کیونکہ بیٹا ہو تو وہ اس جیسا ہو. اور اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہو تو اسی کی جنس سے ہو. اس کی جن سے کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ اس کا حکم ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کا حکم ہر چیز میں جاری و ساری ہے؟ خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو حکم ہر چیز میں جاری و ساری۔ مخلوق کے اندر ہر چیز میں اس کا حکم جاری ساری ہے۔ نیک لوگوں میں بھی اس کا حکم جاری ہے، بد لوگوں میں بھی اس کا حکم جاری ہے، فرما برداروں میں بھی اس کا حکم جاری ہے، نافرمانوں میں بھی اس کا حکم جاری ہے۔ حتیٰ کہ نافرمان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ نافرمانی کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ اگر اس کو اختیار نہ دے تو وہ نافرمانی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو اچھے برے دونوں راستوں پہ چلنے کے اختیار دیا ہوا، یہ بھی خدا کے اختیار دینے سے ہے۔ تو کائنات کی کوئی چیز اس کے تصرف سے خالی نہیں ہے، تو یہ تو اس کی صفات ہے۔ آسمان و زمین میں ہر چیز اس کی ملکیت ہے، خدا کے سوا کوئی ایسے ہی نہیں کہ جس کی ملکیت ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں بنے، آسمان و زمین تو پہلے سے تھے، تو خدائی صفات نہیں ہے کسی میں۔ اور بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے اور بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ پہلے آسمان کو مادہ موجود تھا تو اس سے اللہ نے آسمان بنا دیا، زمین کا مادہ موجود تھا تو اس سے زمین بنائی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے آسمان بنایا، آسمان کا مادہ بھی اس نے بنایا، آسمان بھی اس نے بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، زمین بنائی، زمین کا مادہ بنایا، زمین بھی اس نے بنائی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، جس طرح میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیے، آسمان و زمین کا کوئی مادہ پہلے موجود نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی مادہ پہلے موجود نہیں تھا۔ جیسے آسمان و زمین کو میں نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ تو جیسے آسمان و زمین کو اس نے اپنے حکم کے بغیر مادے کے پیدا کیا، تو وہ آسمان و زمین خدا کے بیٹے ہونا تو نہیں بن گیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر مادے کے پیدا ہوئے، اس کے حکم سے وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ آسمان وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، اس کا تو اختیار اتنا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسے اختیار ہیں؟ عیسائی خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مار ڈالا، سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ عیسائیوں کو عقیدہ ہے۔ صلیب اسی لیے ہے، ان کے عقیدے میں صلیب بڑی اہم ہے۔ کیوں صلیب اس لیے اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا یہودیوں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے، ان کو کسی نے شہید نہیں کیا، بلکہ اللہ نے برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، جسم سمیت اٹھا لیا، روح نہیں، پورا جسم اور روح پورا ان کو، جس طرح انسان چلتا پھرتا اسی طرح جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو تم جو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مار دیا تھا، اگر خدا کا بیٹے تھے تو اس خدا کا تو اتنا اختیار ہے، بیٹے میں بھی وہی صفات ہوتی ہیں نا کہ نہیں ہوتی جو باپ میں ہیں؟ خدا کا بیٹا تو پھر خدائی صفات والا بھی ہونا چاہیے نا، مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا بیٹا تو اس میں خدائی صفات ہونی چاہیے۔ اور اتنا کمزور بیٹا کہ یہودیوں نے مار ڈالا اور یہودیوں سے اپنے کو بچا نہیں سکا۔ اللہ تو ایسا ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی واضح بات بتائیں۔
اور علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا ایک عنوان بنایا ہے، ورنہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہو جا، کن ہو جا، کہنے کی بھی ضرورت، یہ بندے کو سمجھانے کے لیے کہ تعبیر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایک چیز کا ارادہ اللہ فرماتے ہیں وہ چیز ہو جاتی. اللہ تعالیٰ چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے اس کی نفی دو انداز سے کی. عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونا دو حالات میں منحصر ہے. either of the two alternative، دو ایسے حالات ہیں، یا تو بیٹا ان کی جنس سے ہوگا یا بیٹا ان کی جنس سے باہر ہوگا. بیٹا ان کی جنس سے ہوگا یا جنس سے باہر ہوگا. جنس کا مطلب ہے سیم جینس، دوسری جنس ڈفرنٹ جینس. بیٹا ان کی جنس سے ہو تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ خدا کی جنس کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. خدا کی جنس سے ہونا ممکن نہیں، اور خدا کی جنس کے علاوہ کسی اور جنس سے ہونا یہ عیب ہے. اپنی جنس سے ہی اولاد ہو تو یہ خوبی ہے، اگر اولاد دوسری جنس کی ہو تو یہ عیب ہے. انسان کی اولاد بکری ہو، انسان کی اولاد بیل اور گائے ہو، یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اولاد بھی اسی جنس سے ہونی چاہیے. تو اگر اسی جنس سے ہے یا دوسری جنس سے ہے، اگر دوسری جنس سے ہے تو یہ تو عیب ہے. اور سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ نے اس کی نفی کی. اور اگر اسی جنس سے ہے تو یہ ممکن نہیں. کیوں؟ کہ خدا کی جنس، خدا کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی صفات کمال، ایٹریبیوٹس آف پرفیکشن، صفات کمال کیا ہیں جو یہاں بیان کی ہیں؟ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ آسمان و زمین اس کی ملکیت ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی آسمان و زمین ملکیت، یہ اس کی صفات ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی یا کسی بھی اور کی ملکیت ہے آسمان و زمین؟ کسی بھی ملکیت نہیں، کسی بھی نیک شخص کی ملکیت نہیں. دوسری چیز، ہر چیز اس کے تابعدار ہے. کل اللہ قانتون. کیا خدا کی یہ صرف کسی اور میں بھی ہے؟ تو لہذا یہ اس کی جنسی اور ہے. یہ صرف کسی اور میں صفات کمال ہو نہیں سکتی. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں، وہ تو سارے خود پیدا ہوئے. جب ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو ارادہ ہو جائے تو وجود ہو جائے، یہ ساری صفات کمال اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کو بیٹا قرار دیں گے تو وہ اللہ کی جنس سے نہیں ہوگا، کسی اور جنس سے ہوگا. ایک تو یہ بات سمجھ سکتے. اور کسی اور جنس سے ہونا یہ عیب ہے، اللہ عیب سے. اور اس کی جنس سے ہونا ممکن نہیں، اس کی یہ صفات ہیں. دوسری چیز، بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے. بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جیسے ایک شاخ ہے،
درخت کی محتاج ہے، شاخ درخت کی محتاج ہے، درخت کے بغیر شاخ نہیں بنتی۔ بیٹا باپ کا محتاج ہے، اگر وہ بیٹا خدا ہے تو وہ کسی کا محتاج ہو گیا، کیونکہ خدا کا بیٹا خدا ہی ہونا چاہیے، خدا کا بیٹا خدا ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ بیٹا خدا ہے تو وہ اپنے وجود میں اپنے باپ کا محتاج ہے۔ خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، تو لہذا وہ خدا کی جن سے نہیں ہے۔ اور خدا کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ خدا کی صفت ہے۔ بیٹا تو کسی سے پیدا ہوا، خدا کی صفت نہیں ہے اس میں، اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کو واضح طور پہ نفی کی ہے، یہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کی کمال، اس کی صفات کی خوبیاں اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا یہ بیان ہو گیا۔ تو دوسری بات، وقال الذین، اب جو بھی باطل والے ہیں، قرآن نے اپنی دلیلیں بڑی واضح دی، جو باطل والے ہیں وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہر زمانے میں بے ڈھنگی بات کرتے ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ وتأتینا آیا، یہ بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا۔ ہر آدمی اس اہل نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے، ہر آدمی میں وہ صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، ہر بندے میں صلاحیت ہی نہیں۔ تو اللہ نبیوں میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، ان کو بناتا ہے، ایسا ہے، ان کو وہ صلاحیت دیتا ہے کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اور دوسرا، جب بادشاہ نے حکم دینا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو جا کے حکم دیتے، بادشاہ کا حکم آتا ہے ہر ایک کے گھر لیٹر آتا ہے کہ بادشاہ کا لیٹر آیا ہر بندے کے گھر، بادشاہ اپنے وزیر کو کہتے ہیں، وزیر ایک آرڈر سنا دیتا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر بندہ کہے کہ مجھ سے اللہ بات کرے۔ ایسے ہی جیسے کہ وزیر کہے کہ بادشاہ کا حکم ہے، تو رعیت میں ایک بندہ کہے کہ بادشاہ کا حکم ہے، جب میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک بادشاہ خود نہ کہے کہ میں نے حکم دیا، تو یہ نادانی کی بات ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اس کی اہلیت کہاں کہ اس سے اللہ بات کرے، یہ بے ڈھنگی بات ہے۔ او تأتینا آئی ہے، یا کوئی نشانی نہیں دیتے۔ اچھا، یہاں ایک بات سننی ہے، سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور حق پہ اعتراض کرنے والوں کو کہا لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اعتراض کرنے والے اپنے زمانے کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ کی علم اور اللہ کے حق اور حقیقت کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں جانتا، خواہ اس کے پاس کتنے علم اور فلسفہ ہو، وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے۔ اصل علم ہے جو اللہ نے دیا۔ او تأتینا آیا، یا کوئی نشانی دے دو۔ وما كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، پہلے لوگوں نے بھی یہ بھی باتیں کہی تھیں، ان سب کے دل ملے ہیں، یعنی یہی اعتراض پچھلے لوگوں کا بھی تھے۔ انکار کرنے والوں کا طرز ایک ہی دنیا میں رہا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں نشانی دکھاؤ، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت ساری نشانیاں بیان کی، بہت ساری بیانیں، وہ یقین کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ جو لوگ نافرمانی کر کے دوزخ میں جائیں گے آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، کیونکہ آپ نے غیب پیغام پہنچا دیا۔ اگلی بات، اعتراض کرنے والے، نہ ماننے والے، ان کی آخری حد کیا ہے؟ اللہ نے بتا دی آخری حد کیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اس لیے فرمایا اعتراض کرنے والوں کے پیچھے مت جاؤ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، فرمایا کبھی بھی یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی، آئندہ نفی۔ وَلَن نَّصَارَىٰ، کبھی بھی عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک ان کے طریقے کو، ان کے مذہب کو، ان کے انداز کو اپنا نہ لو، اس وقت تک راضی نہیں ہو۔ یہ آخری حد ہے، اس لیے پہلے بتا دیا گیا کہ ان کے تم سے مطالبے بہت ہوں گے، کبھی ایک مطالبہ کریں گے، اس کے بعد اگلا مطالبہ کریں گے، اس کے بعد اگلا مطالبہ کریں گے، جب تک ان کا طریقہ نہ اپنا لو تم پہ اعتراض ہوں گے، تم پہ پابندیاں ہوں گی، پابندیاں نہیں اٹھائیں گے جب تک ان کا دین اور ان کا طریقہ اور ان کا راستہ، ان کا راہ و رسم نہ اپنا لو، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دھوکے میں نہ آؤ مسلمانوں، جو تمہارے پاس قرآن کی تعلیم ہے، تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى، یہ اللہ کی رہنمائی ہے اور یہی صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کسی دنیا کے کسی قانون سے، دنیا کے کسی فلسفے سے، دنیا کے کسی بھی بنائی ہوئی سوچ سے تم نے مرعوب نہیں ہونا، اصل راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ آگے بتایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، اللہ نے ان کے دین کو خواہشات کہا ہے، ان کے دین کو خواہشات کہا ہے، کیونکہ ایک تو منسوخ ہو چکا، منسوخ ہونے کے بعد ایک چیز کو سینے سے لگانا وہ خواہش ہے، حکم نہیں ہے، دوسرا اصلی شکل میں نہیں ہے، تیسرا وہ صرف دین نہیں ہے، ان کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی چیزیں بہت ساری ہیں، ان کے بنائے ہوئے اپنی سوچیں، اپنے قانون، اپنے طریقے ہیں، یہ سب خواہشات ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی خواہشات بیس لیس کنجکچرز، ان کی خواہشات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ آپ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ خواہشات کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہم چونکہ مرعوب ہیں، ہمارے دل میں قرآن کی، اللہ کے رسول کی تعلیم کی عظمت نہیں، دنیا کے 5 ملک اکٹھے ہو کے ایک قانون بناتے ہیں، ایک ضابطہ بناتے ہیں، ایک رسم بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہو یہ بڑا ہے قرآن نیچے، ہم کو اس کو مانیں گے تب کامیاب ہوں گے، اس کو مانیں گے تو ترقی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں اے بندے تو مرعوب ہے، تو مجھے نہیں سمجھ رہا، مجھے نہیں جان رہا، اصل بات یہ ہے ان ہدی اللہ والہدی، اللہ کی ہدایت یہ ہے، اس کے علاوہ سب خواہشات ہیں، خواہ دنیا والے مل کے کوئی قانون بنا لیں، کوئی ضابطے بنا لیں، کوئی ایک ترتیب زندگی کی سیٹ کر لیں، وہ سب خواہشات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کے آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، انک اذا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کا اللہ کے آپ کا اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، لیکن یہ بتایا کہ حق کی تعلیم کے بعد غیر حق کی اتباع کرنا یہ اللہ کی پکڑ کو دعوت دینا۔ اصل میں بتایا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لیکن آپ کے واسطے سے امت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو حق آنے کے بعد اگر دنیا کی کسی بھی طریقے کی تم پیروی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے۔ بس یہ واضح بات۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی، یتلون حق تلاوتی، اگر یہودیوں نے اپنی کتاب کو صحیح پڑھا ہے، عیسائیوں نے اپنی کتاب کو صحیح پڑھا،
اولئک یؤمنون بہ، جو اگر صحیح پڑھیں گے تو قرآن پہ ایمان لے آئیں گے. ومن یکفر بہ، جو قرآن کا انکار کریں، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. جو لوگ اس کتاب کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں وہ اس کتاب پہ ایمان لائیں گے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک وفد حبشہ گیا، نجاشی بادشاہ کے پاس. نجاشی حبشہ ہجرت کر گیا. مکہ کے مشرکوں کو پتہ چلا کہ یہ حبشہ چلے گئے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے. بادشاہ پہ پاس گئے، یعنی دشمنی کی انتہا تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں. اس بادشاہ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کچھ پاگل اور دیوانے لوگ جنہوں نے ہمارے مکہ کا ماحول خراب کیا ہے تمہارے وطن میں آئے ہیں، اور آئے ہیں تاکہ تمہارے وطن کا ماحول بھی خراب کریں. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ جو تھا نا اس وقت کے بڑے عقل مند ہوتے تھے. اس نے کہا میں ان کو بھی بلاؤں گا، پہلے ان کی بات سنتا ہوں. انہوں نے ان کو بلایا، صحابہ کی جماعت گئی. انہوں نے کہا السلام علیکم. بادشاہ کے طریقے پہ دربار میں داخل نہیں ہوئے. کافروں نے کہا دیکھا نا، ہم نے کہا یہ گمراہ لوگ ہیں، جس طرح تمہارے شاہی آداب سے یہ نہیں بجا لائے. انہوں نے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے پوچھا، مسلمانوں نے کہا ہم نے السلام علیکم جو کہا ہے یہ وہ سلام ہے جو فرشتوں کا سلام ہے، یہ وہ سلام ہے جو جنتیوں کا سلام ہے. کیونکہ وہ عیسائی تھا، انجیل کا عالم تھا نجاشی، اور حق پرست تھا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو مسلمانوں نے جو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی وہ بتائی. تو نجاشی نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم جس طرح یہ لکڑی ہے اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے بتایا صحیح اور سچ بتایا، جو اصلی ان کی تعریف ہے انہوں نے کی ہے. پھر کہا وہ جو تمہارے ساتھی جو نبوت جنہوں نے کہا نبی ہوں ان پہ جو اترا ہے وہ مجھے سناؤ. جب قرآن سنایا گیا قرآن نے ذکر کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب قرآن سنا نجاشی اور ان کے ساتھ جو انجیل کے عالم حق پرست تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حق کو پہچان لیا، کہنے لگے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے، یہ قرآن ہے. جو انصاف پسند اس کو سنے گا وہ حق پہ ایمان لائے گا. جنات کی جماعت نے بھی قرآن سن کے ایمان لایا تھا. اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا جنات کو بھی پیدا کیا ہے. رسول کریم پہلے جنات آسمانوں کی طرف جاتے تھے شیاطین، اور اوپر جا کے فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، اور پھر جو کائنات کے امور ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات سن لیتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور پھر وہ کاہن اس میں جھوٹ ملا کے بتاتے، پھر کاہن بھی ساتھ بتاتے. شیاطین کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا. جب اوپر جاتے اوپر سے فَاتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شہاب ثاقب آ کے ان کے پیچھے آتا تھا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، پھیل جاؤ. جنات نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. تو ایک جنات کی جماعت گزری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ میں موجود تھے. آپ اس وقت ایک میلہ لگتا تھا، اس کی طرف جا رہے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے. وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنات وہاں ٹھہر گئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جنات کی طبیعت میں شرارت ہے، وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، شور نہ کرو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ. جب واپس ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرانے لگے. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ. اے قوم
یہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی، اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے پہ ایمان لے آؤ. دوسری جگہ فرمایا قل اوحی الی نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ اے نبی آپ کا قرآن جنوں نے بھی سنا، انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت دیتا ہم اس پہ ایمان لے آئے. جو حق کے طالب ہوتے ہیں وہ قرآن سنتے اور پڑھتے اور ایمان لے آتے ہیں. اللہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. آج مسلمان قرآن پڑھتے اثر نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ اللہ نے بتایا یتلونہ حق تلاوتہ، جو قرآن کو ایسے پڑھے گا جیسے تلاوت کا حق ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے تلاوت کا حق ہے، جیسے پڑھنا چاہیے. اب قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیسی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کا کیا حق ہے، انشاءاللہ اگلی جمعے پہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.